بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی آبادی کا ذریعہ بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہوا کے بطن سے ہر روز ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ اس وقت بہنوں سے شادی کی ممانعت نہ تھی، مگر اتنا خیال رکھنا ضروری تھا کہ ایک دن کے پیدا شدہ لڑکے کی شادی دوسرے روز کی پیدا شدہ لڑکی سے ہوتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو لڑکے قابیل اور حابیل تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام دستور کے مطابق قابیل کی بہن کو حابیل کے نکاح میں دینا چاہتے تھے۔ یہ لڑکی حسین تھی۔ قابیل طلبگار ہوا، حالانکہ یہ اس کے ساتھ پیدا ہوئی لڑکی تھی اور قاعدے کے مطابق اس سے اس کا نکاح جائز نہ تھا۔ جب اس نے اصرار کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ دونوں خدا کی بارگاہ میں اپنی اپنی نظر پیش کرے۔ جس کی نظر اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول کر لی جائے گی، اسی کے ساتھ لڑکی کی شادی کر دی جائے گی۔ قابیل نے اپنے کھیت کا سڑا ہوا اناج پیش کیا اور حابیل نے ایک موٹی تازی بکری۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق آسمان سے آگ اتری اور اس آگ نے حابیل کی بکری کو جلا دیا۔ یہ قبولیت کی نشانی تھی۔ قابیل یہ دیکھ کر بگڑا اور اس نے حابیل سے کہا، میں تجھے قتل کر کے رہوں گا۔ حابیل نے کہا، اس میں میرا کیا قصور ہے کہ تیری قربانی قبول نہیں ہوئی؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ قابیل موقع کی طاق میں رہا۔ جب اسے حابیل تنہا ملا تو اس پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ حابیل نے کہا، اگر تو میرے قتل کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تب بھی میں تیری طرف اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے نہ بڑھاؤں گا، کیونکہ میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ میرا ارادہ تو یہ ہے کہ تو میرے قتل کا گناہ اور اپنا پچھلا گناہ دونوں اپنے سر رکھ لے، پھر تو دوزخیوں میں شامل ہو جائے۔ یہ ظلم کرنے والوں کی سزا ہے۔ غرض قابیل کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اسے قتل ہی کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بڑا نقصان اٹھانے والا ہو گیا۔ اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے کہ صرف اپنے بھائی کے ہی قتل کا گناہ اس کے سر نہیں پڑا، بلکہ حدیث کی تصریح کے مطابق قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ان سزا میں بھی وہ شریک رہے گا، اس لیے کہ جو اچھے یا برے کی بنیاد ڈالتا ہے وہ قیامت تک اس قسم کے دوسرے عمل کرنے والوں کے اجر میں شریک رہتا ہے۔ یوں تو قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، مگر اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس کی لاش کو کس طرح چھپائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا۔ اس نے زمین کو کھود کر بتایا وہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے۔ قابیل نے یہ دیکھ کر کہا، ہائے میری کم بختی، میں اس سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اس کوے ہی کے برابر عقل رکھتا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکتا۔ غرض وہ بہت شرمندہ ہوا۔ قرآن کریم میں اس کے بعد فرمایا گیا، ناحق اور زمین میں فساد پھیلانے کے جو برے نتیجے نکلتے ہیں ان کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو بتا دیا کہ جو شخص ناحق کو قتل کرے یا دنیا میں فساد پھیلائے وہ اس جرم کی بنیاد ڈالتا ہے اور اس طرح دوسرے سب لوگوں کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور جو شخص کسی کو ظالم کے ہاتھ سے بچاتا اور امن و امان کا طریقہ جاری کرتا ہے وہ بھی ان دوسروں کے جو اس کے طریقے پر چلے ثواب میں شریک ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ فساد انگیزی اور امن پسندی دونوں باتیں ایسی ہے کہ ان کا سلسلہ دور تک چلتا ہے، اور جب تک یہ سلسلہ جاری رہے ان باتوں کی ابتدا کرنے والوں کو صرف اپنے عمل کی ہی سزا یا جزا نہیں ملتی، بلکہ جو لوگ بعد میں اس عمل کو کرتے ہیں یہ شخص ان کے بھی ثواب یا عطاب کا شریک ہوگا۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔